أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بے سہارا چھوڑ کر نہیں گئے۔ جس کی ضرورت تھی وہ سب کچھ بتلا دیا کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ اب رمضان المبارک ہماری زندگیوں میں آنے والا ہے۔ رمضان المبارک کے اندر کچھ ایسے اعمال ہیں، اگر ہم ان اعمال کو کریں گے تو ان سے رزق اللہ پاک بڑھا دیتے ہیں، انسان کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ اور اسی مہینے کے اندر جہاں کچھ ایسے اعمال ہیں جو رزق بڑھا دیتے ہیں، وہاں کچھ ایسے اعمال بھی ہیں جن سے رزق کم ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں ان سے بچیں۔ اس وقت میں ان کی تفصیل تو نہیں بیان کر سکتا، تاہم وہ اعمال آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، بتا دیتا ہوں۔ حدیث مبارکہ میں ان اعمال کا تذکرہ کہ ان سے رزق بند ہو جاتا ہے۔ پہلی بات، کھڑے ہو کر کے، جوتے پہن کر کے، ننگے سر افطار کرنا۔ کھڑے ہو کر، جوتے پہن کر، ننگے سر افطار کرنا۔ بیت الخلا میں ننگے سر جانا یا بیت الخلا میں بات کرنا۔ مہمان کو بوجھ سمجھنا کہ مہمان آ گیا، اب اس کو افطاری کروانی پڑے گی، سحری کروانی پڑے گی، مہمان کو بوجھ سمجھنا۔ ہاتھ دھوئے بغیر، بسم اللہ بغیر پڑھے بغیر یا دعا پڑھے بغیر آپ افطار کرنا۔ اکثر لوگ افطار میں اتنی جلدی کرتے ہیں کہ جیسے ہی اذان کا وقت شروع ہو جاتا ہے، افطار کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو لوگ ایک دم سے افطار کرتے ہیں بغیر دعا کے اور بغیر بسم اللہ پڑھیں۔ آپ غور کیجئے، ان میں اکثر وہ عمل ہوں گے جو ہم اپنی زندگی میں کرتے ہیں، تو پھر رزق کے دروازے تو ہم خود ہی بند کرتے ہیں نا۔ کھانے کے برتن کو بعد میں صاف نہ کرنا، مسجد کے اندر جا کر دنیا کی باتیں کرنا، فقیر کو جھڑک دینا، مغرب کے بعد بلا عذر سو جانا، افطار کر کے سو جانا، نماز قضا کر دینا، جھوٹ بولنا۔ اب یہ ایک ایسا عمل ہے جو آج بہت کثرت کے ساتھ پھیل گیا ہے، اور شیطان بدبخت نے جھوٹ کی نفرت کو کم کرنے کے لیے اس کا نام بدل دیا، اور جی میں نے بہانہ بنا دیا، چونکہ جھوٹ سے تو نفرت آتی ہے نا دل میں، بہانے سے نفرت نہیں آتی۔ غیبت کا نام گپ شپ رکھ دیا۔ رمضان میں ٹائم پاس کرنے کے لیے اکثر خواتین، افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے خواتین کی تعداد زیادہ ہے، وہ رمضان میں اللہ کی عبادت جہاں پر کرنی چاہیے۔ رمضان خوشیوں کا مہینہ ہوتا ہے، اس مہینے میں اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ وہاں پہ روزے کا جو ٹائم پیریڈ ہے اس کو پاس کرنے کے لیے وہ ایک دوسرے کی غیبت کرتے رہتے ہیں، محلے میں سب کی غیبت کرتے رہتے ہیں۔ اب اس کا نام انہوں نے گپ شپ رکھ دیا اور ٹائم پاس رکھ دیا ہے۔ اگلا عمل، گانے بجانے میں دل لگانا۔ آج گاڑیوں کے اندر بھی گانے بج رہے ہیں، رمضان المبارک کے اندر بھی یہ چیز محفوظ نہیں ہے۔ گھروں کے اندر ٹی وی ریڈیو کے اوپر گانوں کی برمار، تو رزق کے دروازے تو ہم خود ہی بند کر لیتے ہیں۔ پھر اگلی بات،
औलाद को बुरा भला कहना, उसको गाली देना, ये भी अक्सर औरतों में आदत होती है। जरा जरा सा गुस्सा आया और उस वक्त अपनी औलाद को गालियां देने लग जाती हैं। बल्कि आज तो वतीरा लोगों ने ये बना दिया कि औलाद को दीन से हटाने के लिए गालियां दी जाती हैं कि गालियों से डर के ये दीन को छोड़ दें। कुरान मजीद को बेवुजू छूना, बेवुजू हाथ लगाना और अगला अमल नामहरम को देखना। आप सोच लीजिए कि ये गुनाह कितना आम है और रिस्क के दर बंद होने के शिकवे भी आम है। तो पता चलता है ना किन वजूहात से रिस्क बंद होता है। और आखिरी बात मैं आपसे करूंगा कि अहले अयाल से लड़ते रहना, ये भी हर घर की स्टोरी है। आज नेक हो या बद हो, ये तू मैं तो अक्सर घरों में होती है। तो मियां बीवी की बनती नहीं और ऊपर से रिस्क के शिकवे अल्लाह से। इसमें मोहब्बत और प्यार से रहिए। फिर देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत किस तरह मदद फरमाते हैं। तो जो अमाल कुरान और हदीस में रिस्क की फराही के लिए बताए गए हैं वो कीजिए ताकि रिस्क के दरवाजे खुल जाएं। और जो बताए गए हैं कि दरवाजे बंद होते हैं उनसे बचिए और अल्लाह की तरफ से रिज़्क की कशाइश को अपनी आंखों से देखिए। अल्लाह ताला दे के खुश होते हैं, लेके कभी भी खुश नहीं होते। तो ये वो अमाल है जो रमज़ानुल मुबारक अनकरीब हमारी जिंदगियों में आने वाला है। इस रमज़ानुल मुबारक में हम इन काम से बचने की कोशिश करें। रमज़ानुल मुबारक में भी बचने की कोशिश करें और रमज़ानुल मुबारक के बाद भी हम इन कामों से बचने की कोशिश करें। अल्लाह पाक हमें दीन की समझ अता फरमाए।